اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ پارہ نمبر 6 مکمل تلاوت کیا گیا ہے، جس کا شروع حصہ سورۃ النساء کے اوپر اور 3 پاؤں سورۃ مائدہ کے اوپر مشتمل ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات کا حکم فرمایا کہ خام خواہ کے لیے بری باتوں کو ظاہر نہ کیا کرو، ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ الا من ظلم، کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کو دفع کرنے کی خاطر اس کے خلاف آواز لگانا، ظلم کے ایسے بندے کے سامنے ظالم کی شکایت کرنا جو اس کے ظلم کو دفع کر سکتا ہو، تو پھر تم یہ برائی ظاہر کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگر تم کسی ظالم کا ظلم سہ جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بغیر حساب کے پھر جنت کے داخلے عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی آگے، یسألک اہل الکتاب، میرے محبوب پیغمبر، یہودی آتے ہیں اور آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات کٹھی نازل اللہ نے فرمائی تھی، آپ کے اوپر یہ کبھی رکوع آ رہا، کبھی سورت آ رہی، کبھی سپارہ آ رہا، کٹھی کتاب کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھی لوگ کرتے تھے کہ موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ پھر اللہ نے ان پر تجلی ڈالی تھی، پھر اونھے منہ پڑے تھے، مرے پڑے تھے۔ جب اللہ سے بندہ فرمائشی مطالبہ کرتا ہے نا، پھر نہیں مانتا، پھر اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بناتا ہے۔ میرے حبیب پیغمبر، انہوں نے تورات مانگی، پیچھے جا کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ ہم نے 70,000 بندہ قتل کروا کے یہ معافی دے دی، اگر ہم پکڑتے تو پکڑنا اور ہوتا۔ یہ ہماری معافی تھی کہ ہم نے کہا تھا 70,000 بندہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں مارے، تب جا کے تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ اور میرے حبیب، اگر ہم آپ پر کٹھی کتاب نازل فرمائیں پھر یہ نہ مانیں اور ہم ان کو پکڑیں تو آپ سے یہ برداشت نہ ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے فرمائشی مطالبے میں رب پورے نہیں کرتا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کی کہانی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ وہ نبی ہیں جس کے بارے میں لوگ افراط تفریط کا شکار ہو گئے۔ ان کو عیسائیوں نے اتنا بڑھایا، اتنا افراط کیا کہ کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، بعض نے کہا کہ یہ خود خدا ہے، بعض نے کہا نہیں عقیدہ تثلیث، 3 میں سے یہ تیسرا ہے، 3 سے مل کر خدا بنتا ہے، یعنی اللہ کے ایک بندے کو بڑھا چلا کر اللہ کے قرب میں پہنچا دیا۔ اور بعض جو یہودی ہیں انہوں نے پھر تفریط سے کام لیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اتنا گھٹایا کہ اس یہودی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو سمجھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے تھے، نہ وہ خدا تھے اور نہ ہی ان کی اماں کچھ بدکارہ تھی، وہ امہ صدیقہ، ان کی اماں سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرا بندہ تھا، رسول تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، اٹھتا تھا، جاگتا تھا، یہ ساری صفات تھیں۔ وہ آئے گا، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور یہ خاص خدا کے نہیں ہوتے، خدا کھانے پینے سے پاک ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے ضد میں آ کر 4,000 بندوں کو لے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے معاذ اللہ، پھر آ کر گھیراؤ کر لیا 4,000 بندوں نے، ایک بندے کو اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پاس اس کو اٹھا لیا تھا، اور یہ آ کر دیکھتے رہ گئے، اپنا بندہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تھی نا شکل، اس کو آ کر سولی لٹکا دیا۔ آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی لٹکا دیا ہے، جبکہ وہ خود ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا بندہ پھر کدھر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بتایا جا چکا ہے
پھر قرب قیامت جب میرا اللہ چاہے گا تشریف لائیں گے، امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ امام مہدی ہمارے سب سے آخری خلیفہ ہیں، ہمارے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب سے آخری خلیفہ ہمارے سیدنا امام مہدی ہیں، جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ آئیں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، فجر کی نماز خود امام مہدی پڑھائیں گے، باقی 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام خود نمازیں پڑھائیں گے، امامت کرائیں گے، اور جہاں پر یہ صلیب کا نشان دیکھیں گے اس کو توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیں گے۔ اور نے دیکھا نا عیسائیوں نے اپنے گرجوں کے اندر یہ صلیب کا نشان لٹکایا ہوا ہے، اپنے گلے کے اندر ہم مسلمانوں نے بھی ٹائی کی شکل میں وہ تسلیس لٹکائی ہوئی ہے، ہمارے تو اچھے خاصے مسلمان اب وہ لاکٹ پہننے لگے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو، تو جہاں پر تسلیس دیکھیں گے وہیں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کو قتل عام ہوگا۔ ایک درخت ہے غرقد، اس کا نام ہے غرقد، جہاں پر یہودی چھپے گا نا، ہر پتھر ہر گھر ہر جا بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ غرقد ایک پتھر ہے، یہ درخت ہے جس کے پیچھے یہودی اگر چھپ جائے گا تو وہ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور دیکھیں ان یہودیوں کو کہ آج یہ اپنے ملکوں کے اندر سب سے زیادہ درخت کاشت کر رہے ہیں، وہ غرقد کر رہے ہیں۔ یہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا قتل عام ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو آ کر قتل کریں گے۔ شادی ہوگی بنو ازد شنوق قبیلے کے اندر، پھر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، ایک بیٹا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا، پھر آپ کا انتقال ہوگا اور پاک پیغمبر کے روضہ عطر میں ان کی تدفین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ آپ کو نہیں پتا کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی سرین نہیں ہوتی جہاں انسان پیشاب کرتا ہے، سرین کے پیچھے بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوں گے، جھنڈے۔ کہیں گے یار یہ بدنام زمانہ کون ہے جن کے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نا، فلاں کے پیچھے جھنڈیاں بدیج گئے، تو کہیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو دنیا کے اندر وعدے کرتے تھے پھر وعدے سے مکر جاتے تھے، یہ وعدے خلاف لوگ ہیں۔ جو اللہ سے عہد و پیمان ہوا عالم ارواح میں، اس کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو قرآن نے ہمیں احکامات دیے یہ بھی اللہ سے عہد و پیمان ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ جو مخلوق سے وعدے کرتے ہیں ان کو پورے کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن ہم سے ایک ایک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو میں نے بتایا حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب کا واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی نے دریا کے پار جا کر 1000 دینار سونے کے سکے قرض لیا تھا کہ مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا یار کوئی گواہ، اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرا تو اللہ گواہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی ضامن دے، اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا اللہ ضامن ہے، میں یہاں اکیلا ہوں دریا پار، میرا کوئی واقف نہیں۔ اس نے کہا تیرا اچھا گواہ ہے، اچھا ضامن ہے، لے جا اللہ کے نام پہ، دیا تجھے۔ وہ لے گیا، کام پورا ہوگا، وہ وعدہ یاد آیا کہ آج میں نے پیسے واپس کرنے ہیں۔ 1000 دینار سونے کا سکہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے، کروڑ روپے بنتے ہیں یہ۔ 1000 دینار سونے کا سکہ لے کر آیا، دیکھا تو کشتی نہیں ہے، بیٹھا رہا، شام تک بیٹھا رہا، وہ بیچارہ لینے کی خاطر دوسرے کنارے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا یار وہ کیا سوچے گا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، پھر جھوٹ بولا۔ اس نے ایک لکڑی پڑی تھی، لکڑی کے اندر سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 دینار رکھا، اوپر اس کو بند کیا، کہا اللہ تو ہی اس کو پہنچانے والا ہے، اب میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، دریا کے اندر پھینک دی۔ وہ بیچارہ بیٹھا رہا، شام تک جب کچھ نہ آیا تو اس نے کہا چلو لکڑی آ رہی ہے، جلانے کے کام آئے گی، اسی کو نہ لے جاؤں۔ جب یہ لکڑی لے گیا اس نے کہا بچے کو بیٹا اس کو نا چیر پھاڑ کر دے، سوکھ جائے گی، کل اس کو ہم جلا لیں گے۔ جب چیر پھاڑ کی تو اندر سے وہ 1000 سونا دینار لے جو ہے وہ نکل آیا۔ خط بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے بندے میں آیا تھا پہنچانے، آپ یہاں کشتی نہیں ملی تو میں نے اس لکڑی کے اندر ڈال دیا، مجھے امید ہے کہ اللہ میری امانت پہنچا دے گا۔ تسلی نہ ہوئی کہ میں نے اس کے ہاتھ سے لیا تھا، ہاتھ میں دوں گا۔ دوسرے دن اور 1000 دینار سونے کا سکہ لے کے آیا، کشتی پہ بیٹھا، وہاں گیا، اس کو کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا 1000 دینار آپ کی امانت ہے، یہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا یار وعدہ تو کل تھا۔ اس نے کہا میں کل آیا تھا لیکن کشتی نہیں ملی، پھر میں نے لکڑی کے اندر ڈال کے یہاں پر پھینک دیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ اس نے کہا تو نے رب کو گواہ بنایا تھا، رب کو ضامن بنایا تھا، الحمدللہ تیرے بھائی کے پاس اللہ نے اس کی امانت کو پہنچا دیا ہے۔ دونوں اس وقت امین تھے، اس کی دینے کی نیت تھی، اس کی لینے کی نیت تھی، تو خود بخود لکڑیاں اللہ پہنچا دیتا تھا۔ آج ہم لیتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے کہ دوں گا نہیں، وہ جو دے رہا ہوتا ہے وہ ٹھوک بجا کے نفع لیتا ہے کہ میں اس کو لے، ادھار کا معاملہ ہے چلو جانے دو، نیت دونوں کی خراب ہوتی ہے، معاملے بگڑ جاتے ہیں۔ وعدہ خلافی نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا احلت
بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کا حکم فرمایا کہ جو ہم بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، حلال کر کے اللہ کے نام پہ چیزیں کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، اور ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہنے والا خون جو اب ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، خون بہتا ہے، یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے بغیر چیز ذبح کی جائے پیروں کے نام پہ وہ حرام ہے۔ وہ جانور جو اوپر سے پہاڑ سے گرے اور مر جائے وہ حرام ہے۔ جانور جا رہا تھا دریا دیوار کے اوپر، اس کا سر لگا مر گیا، حرام ہے۔ وہ جانور جس کو کسی نے لاٹھی ماری زور سے، کوئی زخم نہیں آیا، خون نہیں بہا، مر گیا، وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرام جانوروں کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آگے ہمیں جو ہے وہ طہارت کے احکامات بیان فرمائے۔ جو مسلمان کا ہتھیار ہے وہ یہ اسلحہ نہیں ہے، مسلمان کا ہتھیار فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، وضو انسان کا ہتھیار ہے، اصل ہتھیار۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ پھر چہرے کو دھوو، کوہنیوں سمیت بازو دھوو، سر کا مسح کرو، پاؤں اپنے ٹخنے سمیت دھوو، اور فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو جاؤ پھر فوراً غسل کر لیا کرو، غسل کر لیا کرو، نہ پاک رہنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اٹھے ہیں صبح صبح، کیونکہ راتیں اب چھوٹی کویا ہو گئی ہے، اب جو ہے نا آپ پر غسل بھی فرض تھا، ادھر سے اعلان ہو رہا تھا 10 منٹ سحری میں باقی، اب غسل کرتے ہو تو سحری نہیں ہوتی، سحری کرتے ہو تو غسل نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے پہلے سحری کرو، منہ ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، پہلے سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد فوراً غسل کر کے پھر نماز کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہ تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو گئے ہوں اور پھر آپ نے غسل تاخیر سے فرمایا، یہ ثابت نہیں کہ حضور کی نماز نکل گئی ہو۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں 10 بجے تک نہستی منہ لے کر ہم دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ غسل کیا ہوا نہیں ہے، ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، دن کے 10 بجے پھر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی شان نہیں ہے، نماز سے پہلے وہ غسل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ہماری اس امت کی شان بیان فرمائی کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو تم نے کرنا ہو، غسل تم نے کرنا ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو۔ بہت ساری اللہ تعالی نے شان عطا فرمائی ہے اس امت کو جو پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس امت کے لیے اس مٹی کو اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنایا۔ پہلے یہ امت کو، کسی امت کو یہ شان حاصل نہیں تھی۔ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے، پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ہمارے لیے نماز کے اندر جو رکوع ہے، پہلی امتوں میں نماز میں سجدہ ضرور تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، پہلے کسی امت کو اللہ نے عید نصیب نہیں فرمائی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اذان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں میں اذان کی نعمت نہیں تھی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کی نعمت نصیب فرمائی ہے، پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صدقہ ہے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کا، غزوہ بنی مصطلق پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر جو ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہار تھا جو اسما سے مانگ کر لائی تھی کہ حضور کے ساتھ جا رہی ہوں، باری میری ہے، کرہ میرا نکلا ہے، حضور کے ساتھ جاؤں تو بن سنوار کے جاؤں، اپنے تو زیور ہے نہیں، تیرے پاس قیمتی ہے، یہ ہار دے دے، پہن کے جاؤں گی، اللہ کے نبی کو اچھا لگے گا۔ تو وہ ہار امانت تھا، جب آئینہ تو اونٹ سے اتر رہی تھی، ہار جو گرا تو اونٹ کے کچاوے کے نیچے آ گیا۔ آپ گئی قضاء حاجت سے واپس آئی، دیکھا تو ہار نہیں ہے، یہ بیچاری ہار ڈھونڈتی رہی، اللہ کے نبی کو بتایا حضور میرا ہار گم ہو گیا۔ اسما کیا کہے گی میری بڑی بہن، وہ کہے گی تجھے اچھا میں نے ہار دیا، گم کر کے آ گئی۔ حضور نے کہا جب تک میری عائشہ کا ہار نہ ملے اس وقت تک قافلہ نہ چلے۔ سارے صحابہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، صبح کا ٹائم اللہ کے نبی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ران پہ سر رکھا، حضور آرام فرما ہوئے۔ اب سارے لوگ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے جناب فجر کی اذان کا ٹائم، پھر نماز کا ٹائم، اب سورج طلوع ہونے کو آ گیا۔ ساروں نے کہا ابو بکر دیکھ لے اپنی بیٹی کا ناز نخرہ، تیرے بیٹے کی ہار کی وجہ سے سینکڑوں بندوں کی اب نماز جائے گی، صحابہ کے حضور کی نماز جائے گی، ہار تھا ہی کیا اتنا قیمتی۔
ابو بکر صدیق کو اتنا باتیں کی کہ یہ اندر خیمے میں گئے اور جا کر ایسے کچوکا بنایا، کچوکا ایسے مکا، اور جا کر پہلو میں ایسے مارا زور سے، عائشہ تیرے ہار کی وجہ سے سارا مجمع جا رہا ہے، نماز جا رہی ہے، اتنا زور سے بھی نہ مارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں۔ اب میں عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا تھا لیکن حضور بے آرام نہ ہو، میں بالکل جم کر بیٹھی رہی۔ اتنے میرا ایک آنسو گرا میرے محبوب کے رخسار کے اوپر، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ کیا ہوا؟ حضور ابا ناراض ہو رہے، چھوڑ دیں ہار کو، چلتے ہیں، لوگوں کی نماز جا رہی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روتے دیکھا، اتنے میں پسینہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا، جبریل امین آیت تیمم لے کر آئے، میرے محبوب انہیں کہو میری عائشہ کو تکلیف نہ دیں، اگر پانی نہ ملے قیامت کی صبح تک امت کو تیمم کا حکم فرما دیجئے۔ کہا کرتے تھے ابو بکر تیرا احسان ہو، ابو بکر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری بچی کی برکت سے اللہ نے تیمم کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم کے دو بیٹوں کی کہانی بھی اس میں ذکر فرمائی، حضرت حابیل کی، حضرت قابیل کی۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی یہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنا خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کی بہن حابیل کو آ سکتی تھی، کٹھے پیدا ہوتے تھے نا، تو حابیل کی جو بہن تھی وہ قابیل کو آ سکتی تھی اس شریعت کے مطابق، تو لیکن قابیل نے کہا جی میری جو بہن ہے نا میرے ساتھ کٹھے پیدا ہوئی ہے، یہ حسین ہے، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھئی یہ تیرے کٹھے پیدا ہوئی ہے، یہ ایسا سمجھو تیری سگی بہن ہے، اس کے ساتھ تو تیرا نکاح ہو سکتا ہے، حابیل کے ساتھ جو کٹھی پیدا ہوئی ہے، تیرے والی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نا جی نا، میں نکاح کروں گا تو اسی کے ساتھ کروں گا، چلو قربانی کر لو۔ حضرت حابیل نے اپنا مینڈھا اٹھایا اور جا کر میدان میں رکھ دیا، کہا اللہ اگر یہ قربانی قبول ہے تو تو اس کو قبول فرما لے، اگر میں حق پر ہوں۔ آسمانوں سے ایک آگ آئی، سارے دمبے کو جلا دیا، یہ نشانی تھی اس بات کی کہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہے۔ قابیل نے اپنی گندم اٹھا کر میدان میں رکھ دی، دعا مانگی، لیکن کوئی آگ نہ آئی، گندم کی ڈھیری ویسے کی ویسی پڑی رہی، یہ نشانی تھی کہ اس کا صدقہ، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حسد تو حسد ہوتا ہے نا، ضد پہ آ گیا، اس نے کہا نہیں پھر بھی میں اڑا ہوا ہوں۔ پھر جا کے اس نے حضرت حابیل کو قتل کیا، پتھر مار مار کے سر کچل کر دیا، سر کچل دیا۔ یہ پہلا بندہ تھا، یہ پہلا قتل تھا۔ اب یہ مونڈے پہ، سر پہ جو ہے اپنے کندھے پہ رکھ کے گھوم رہا ہے، کیسے دفناؤں، کیا کروں؟ اللہ نے کوے کو بھیجا، وہ ایک مرا ہوا کوا تھا، اس نے چونٹ کے ذریعے گڑھا کھودا، پھر اس کوے کو اس کے اندر دفنایا۔ اس نے کہا ہائے میں کوے سے بھی کمزور ہو گیا، مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا۔ پھر گڑھا کھود کے اپنے بھائی کو وہاں پر دفن کیا۔ پھر کہانی سن چکے ہو کہ قابیل کی اولاد اندھی پیدا ہوئی، پھر اس کی جو اولاد ہوئی جو پھر اس کی میراثی پیدا ہوئی۔ ایک گناہ کا اثر مٹی پر، پانی پر اور درختوں پر، پھلوں پر پڑا تھا۔ نبی کا ایک بیٹا گناہ کرتا ہے تو اتنا اثرات پڑتے ہیں، میں آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گناہ کریں اور عمر بن خطاب جیسے حکمران آ جائیں، ہوئے ہوئے ہوئے، ہماری کتنا بڑی بھول ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو یار نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے یار ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل آئے گا، اس کی پشت پناہی کے لیے امریکہ پہلے آئے گا۔ ہاں یہ ایک دوسرے کے یار تو ہو سکتے ہیں، تمہارے یار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو یار بنایا نہیں بنایا، وہ دن رات بمباری کر رہے ہیں اور ہم افطاری میں سپرائٹ مزے سے پی رہے ہیں۔ وہ دن رات بمباری کرتے ہیں، ہمارے ہر گھر کے اندر اسرائیلی مصنوعات پھرتی ہے، قرآن کی سراسر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو عزیزو یہ کم سے کم ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ حضرت اقدس مولانا ابو عبیدہ جو ہے نا، ہمارے بڑے کمانڈر ہیں فلسطین کے، انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مسلمانوں کم سے کم اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ان رمضان کی دعاؤں میں تو ہمیں یاد کیا کرو، راتوں کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے ہم ان فلسطینی بھائیوں کی دعا تو کر سکتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے جو کچھ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب